ارتفاقات کا مقاصد سے ربط۔ جو کچھ گزشتہ سطروں میں تحریر کیا گیا ہے اس کی روشنی میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ ارتفاقات کا وجود معاملات، عادات، آداب و اخلاق میں نمایاں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ارتفاقات کا مقاصد سے ربط و تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس چیز سے بھی اس مدعا کو تقویت ملتی ہے کہ شاہ صاحب نے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قانون شریعت کے استنباط کے عنوان سے ایک بحث کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ پھر انہوں نے علوم نبویہ کے انواع و اقسام بیان کیے۔ ان میں ایک قسم تبلیغ رسالت کے منہج و طریقہ کار پر مشتمل ہے، جس میں عبادات اور چند وجوہ ضبط کی بنیاد پر منضبط ارتفاقات کو شمار کیا گیا ہے، اور اسی قسم میں حکم مرسلہ اور وہ مطلق مصالح بھی آتے ہیں جو نہ موقوت ہیں اور نہ حدود کے ساتھ مقید ہیں، جیسے اخلاق و کردار اور ان کے برخلاف عادات و اطوار کا بیان، جن میں غالب اکثریت کی بنیاد اجتہاد پر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارتفاقات کے قوانین بتلائے، جن سے انہوں نے حکمت و مقصد مستنبط کر لیا اور اس سے کلیہ ترتیب دے دی۔ اس تحریر کے ذریعے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کس قدر ارتفاقات اور اس کے قوانین کا اس اجتہاد مقاصدی سے ربط ہے، جس سے بالعموم تشریعی حکمتوں اور مقاصد نیز وہ کلیات بھی مستنبط کیے جاتے ہیں جن پر فروعی احکام کی بنیاد ہوتی ہے۔ شاہ صاحب کے درج ذیل عبارت جو مسائل اور شرائع کے درمیان فرق واضح کرنے کے موقع سے تحریر کی گئی ہیں، اس سے ارتفاقات کے بابت مقاصدی نظریہ عیاں ہے۔ ہر وہ مصلحت جس پر شریعت ہمیں آمادہ کرے اور ہر وہ مفسدہ جس سے ہمیں روکے، وہ تین اصولوں میں سے کسی ایک اصول سے ہر حال میں متعلق ہوگا، جن میں پہلا اصول یہ ہے کہ نفس کو آراستہ کیا جائے ان چار خصلتوں سے جو دنیا میں کارآمد ہو سکیں۔ یہ وہ چار خصلتیں ہیں: طہارت، سماحت، اخبات اور عدالت، جو سعادہ کے باب میں بیان کر چکے ہیں۔ دوسرا اصول کلمہ حق بلند کرنا اور شرعی قوانین کو زمین پر جمانا اور اس کی نشر و اشاعت کی کوشش کرنا۔ تیسرا لوگوں کے معاملات کو منظم کرنا اور ان کے ارتفاقات کی اصلاح کرنا اور رسم و رواج کو درست کرنا۔ تین اصولوں سے متعلق ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شے کو ان امور میں اثبات و نفی کی طور پر مداخلت حاصل ہو، بائیں طور کے، یعنی اس طور سے کہ وہ شے اس خصلت کا ایک شعبہ ہو یا اس کے شعبے کی ضد ہو۔ بائیں طور پہ کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے یا اس خصلت کی وجود یا عدم وجود کا مظنہ ہو، یا اس خصلت کے لیے لازم و ملزوم ہو، یا اس کی ضد ہو، یا وہاں تک پہنچنے کا راستہ اور ذریعہ ہو، یا اس سے اعراض کا ذریعہ ہو۔ اصلاً اللہ تعالیٰ کی رضامندی ان مصالح سے متعلق ہوتی ہے اور ناراضگی ان مفاسد سے متعلق ہوتی ہے۔ اس طرح یہ عبارت اس حقیقت کی وضاحت کرتی ہے کہ وہ مقاصد جو کسی مصلحت کو روب عمل لانے یا کسی مفسدہ کے خاتمے کے سلسلے میں نمایاں ہوتے ہیں، وہ کس قدر ارتفاقات سے مربوط ہوتے ہیں۔ بائیں طور کے انہی مقاصد کے ذریعے سماج میں پھیلے ہوئے رسم و رواج اور ارتفاقات کی اصلاح ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ارتفاقات فطرت کی پیداوار ہوتے ہیں اور رسم و رواج کے تابع ہوتے ہیں، لیکن چونکہ نفس کے خواہشات کا ان رسوم و رواج پر
اور ان کے علاوہ دیگر نظام حیات پر غلبہ ہوتا ہے، اس لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے سرگرم واضح تشریعی رہنما ہدایات کے ذریعے ارتفاقات کی اصلاح کی جائے، اور یہ اس دین اسلام کے نمایاں مقاصد میں سے ہے جس نے اپنے مکمل نظام کی اس طرح بنیاد رکھی کہ وہ بندہ کی ضرورت کی تکمیل پر مبنی ہے۔